نے اس کو کوئی تکلیف دی نا. اوے میرا بچہ, اوے ہوئے ہوئے تکلیف اس کی بیٹی نے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں وہ عورتیں تو اتنی کمزور ہوتی ہیں جو بول بھی نہیں پاتی. آپ نے ڈاکٹر نبیہ کی لائف کو برباد کیوں کیا؟ میں تو خاموشی سے جو ہے وہ اپنا راستہ لیا, میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر آ گئی. اس کا مذاق اڑانے کے بجائے خدا کے لیے کبھی کسی عورت کو ذہنی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی عورت اپنا گھر خوشی سے خراب نہیں کرتی, چاہے وہ اچھے خاندان کی ہو یا خراب خاندان کی ہو یا بے خاندانی عورت ہو, خاندانی نہ ہو, کوئی عورت اپنا گھر خراب نہیں کرتی ہے جب تک اس کو اس مکان پہ لے کر نہیں آیا جاتا جہاں پر اس کو زج کیا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ برباد کر دے. عورت کو جانور مت سمجھیں, عورت کو انسان سمجھیں, عورت کا دل, اس کا دماغ, اس کی یہ نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر عورت محبت کرتی ہے تو اس کو صلہ چاہیے, نہ کہ اس کو یہ صلہ کہ پورے زمانے میں اس کو مشہور کر کے اسٹیمپ لگا کے کہ یہ میری بیوی ہے, اور اس کے بعد اس کو اس زمانے میں سر رام ایسے چھوڑ دیا جائے, اور پھر بعد میں عورت پہ یہ معاشرہ انگلی اٹھاتا ہے, ہاں خراب ہی ہوگی اس لیے چھوڑ دیا. اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے, آپ کی کوئی بہن آپ بیاں اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے, تو کیا آپ کی بہن کو آپ اپنی انگلی اٹھا کے بولیں گے خراب تھی میری بہن؟ بولیں گے کیا کبھی؟ تو کسی اور عورت کو بھی مت بولیں. اور معاشرے میں ایک چیز بنا لیں, اگر کسی کا گھر ٹوٹتا دیکھیں یا کسی کی کوئی پریشانی دیکھیں تو جوڑنے کی کوشش کریں, آگے توڑنے کی. اے اللہ, میں بہت ٹینشن میں آ گئی ہوں. ہمیں کیا کرنا چاہیے پلیز بتائیں ڈاکٹر صاحب. ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو لوگ جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں درار ڈالتے ہیں وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری ہر بات میں دخل اندازی کرنا, مجھے ہر بات میں غلط ثابت کرنا, میری ہر چیز میں مین میخ نکالنا, یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک قابل بندے کو جو ہے وہ, ایک انکریڈیبل بندے کو جو ہے وہ آپ بالکل ڈیگریڈ کر دیں. آپ اسے سمجھا دیں, آپ عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے شادی کی جائے. دیکھیں میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی, سب بہت اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. خامیاں شاید مجھ میں ہی وہ کوئی ہوں گی یا مجھ سے ہی غلطیاں ہوئی ہوں گی جو میں نے اپنی لائف کے لیے جو ہے وہ فیصلے صحیح نہیں کیے یا کیا کیا. لیکن بہرحال ابھی میرا کوئی رشتہ ٹوٹا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس نہج پر جو ہے وہ پہنچی ہوں. لیکن جو چیزیں میں نام چاہیں گے کہ کبھی ٹوٹے؟ نہیں, میں چاہتی بھی نہیں کہ ٹوٹے, لیکن اگر ٹوٹا یا کوئی معاملہ جو ہے وہ ایسا ہوا تو اس کے ذمہ داران تو گھر میں ہی بیٹھے ہیں نا, باہر تو کوئی نہیں ہے. ذمہ داران تو گھر میں ہی بیٹھے ہیں. یہ کسی اور بھی عورت کو جو ہے وہ بیاہ کے لے آئیں اپنے گھر میں, یہ اس کی زندگی بھی ایسے عذاب بنا دیں گے, کیونکہ یہ بیسیکلی خود ہی مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب فیملی ہے. پلیز آپ بتائیں کیوں ہوتا ہے پھر یہ, اس طرح کی سچویشن کیوں ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں. کیا فرض ہے مرد پہ بتائیں نا. دیکھیں مرد پہ یہاں فرض ہے کہ اپنی بیوی کا ساتھ دے, مرد پہ یہاں فرض نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مان کے جو ہے وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے. مرد کا یہ فرض ہے کہ یہاں پہ بیوی کے لیے سٹینڈ لے, بیوی کو اس کے جو ہے وہ حقوق دے. اگر آپ اپنی بیوی کو ہی بتا رہے ہیں کہ تم میرے لیے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور میرے ماں باپ کی اہمیت اور میرے گھر والوں کی اہمیت ہے, اور آپ کی بہن ادھر آتی ہے اور ادھر آپ کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ کیا صورتحال ہے مجھے بتائیں. اچھا آپ بتائیں, ہر گھر کا معاملہ آپ مجھے بتائیں اہمیت کس کی ہوتی ہے, کیونکہ عام بندے کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں کس وقت کس کی اہمیت ہوتی ہے. دیکھیں ماں کی اپنی جگہ ہے, بیوی کی اپنی جگہ ہے. میں نے تو کبھی ماں کی جگہ کو بھی جو ہے وہ غلط نہیں کہا, میری تو ماں نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اپنی ساس کو ہی جو ہے وہ اپنی ماں کی جگہ دی ہے, ہمیشہ خدمت کی ہے. میں نے تو روٹیاں بھی بنائی ہیں, میں نے تو برتن بھی دھوئے ہیں, میں نے تو صفائیاں بھی کی ہیں, میں تو ساری چیزیں کی ہیں. کوئی ایک کام ایسا بتا دیں کہ جو میں نے نہیں کیا, صرف اپنے شوہر کی محبت میں اور خوشی میں کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے خوش رہے, میرے شوہر کو جو ہے وہ میرا احساس رہے کہ میں کیسی بیوی ہوں. میں نے تو اپنا کام کاج کم کر کے جو ہے وہ اپنے گھر کو زیادہ ٹائم دیا, تو مجھے یہ بھی سننا پڑا کہ تم گھر میں کیوں بیٹھی رہتی ہو. میں جینا چاہتی تھی لائف, مجھے فیملی لائف چاہیے تھی, مجھے شوہر چاہیے, مجھے اس کا پیار چاہیے تھا, اس کا ساتھ چاہیے تھا. میرے پاس لائم لائٹ تھی, میرے پاس پیسہ تھا, میرے پاس شہرت تھی, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. ایک کمی تھی میری زندگی میں کہ میں سمجھتی تھی کہ مرد جو ہے وہ جب اس کا نام آپ کے ساتھ جڑتا ہے تو آپ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں, آپ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے نہیں احساس تھا اس چیز کا کہ میں یہاں پر غلط ثابت ہو جاؤں گی. مجھے نہیں احساس تھا اس چیز کا کہ جس شوہر کو میں اپنے ساتھ, جس کے نام کے لیے جو ہے وہ میں اتنی ایفرٹس کر رہی ہوں, وہی نام جو ہے وہ کل کو میرے لیے صرف اس کے گھر والوں کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں اگر اس کی شادی کہیں اور کرنی تھی یا آپ نے کہیں اور کچھ دیکھ رکھا تھا تو بھائی آپ نے ڈاکٹر نبیہ کی لائف کو برباد کیوں کیا؟ ہم ہونے نہیں دیں گے. بالکل صحیح بات ہے, میں نے گن پوائنٹ پہ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جب یہاں جب یہ چیزیں اتنی معمولی نہیں ہے کہ کوئی بھی چٹکی بجا کے ایسا خراب کر دے. ہاں یہ طریقہ کار نہیں ہے. ابھی تو یہ آپ کے شو کے بعد جو تماشا لگنا ہے پورے میڈیا میں اور جو ادھر سے جو ہے وہ خبریں آنی ہیں اور چیزیں آنی ہیں اور معاملات ہونے, پھر یہ تماشا جو ہے وہ سنبھالا نہیں جانا.
یہ تو ابھی جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں میں کب تک برداشت کروں؟ میں اتنی پڑھی لکھی ہو کر بھی اگر جو ہے وہ چپ کر کے سب کچھ سہتی رہوں تو پھر ان بہن بیٹیوں کا کیا ہوگا جو چپ کر کے سب کچھ برداشت کر رہی ہیں؟ اب میری طرح بہادری کرنی پڑے گی, آنا پڑے گا میدان میں, چاہے میری گردن ہی کیوں نہ کاٹ دیں, مجھے گولی مار دیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن ذہنی ٹارچر سے بڑا ٹارچر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. آپ کا یہ وزن جو کم ہے یہ ذہنی ٹارچر ہے. یہی تو سمجھ گئی, پل پل ذہنی یہی تو بات کر رہی ہوں, یہ ذہنی ٹارچر کہ یہ ذہنی ٹارچر. آپ محبت کے لیے شادی کرتے ہیں, آپ ساتھ کے لیے شادی کرتے ہیں, آپ گھر میں رہنے کے لیے شادی کرتے ہیں, یا آپ بارہ پھرنے کے لیے شادی کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی رہے اور آپ کو گھر میں جو ہے وہ موقع ملتا رہے جو ہے وہ اپنی عیاری اور مکاری کا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. ابھی مجھے شادی پہ بلائی تھی نعیمہ جی, آپ کو بھی بلایا ہوگا. میں نہیں سمجھتی, مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میں کیا سن رہی ہوں میں نہیں سمجھتی. لیکن میں اپنی لائف کے لیے بہت ٹف ڈیسیجن لینا چاہتی ہوں آگے. مجھے نہیں لگتا کہ میں نہیں بالکل نہیں, آپ نے ایسا کوئی ٹف ڈیسیجن کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں, میرا اپنا دماغ ہے. میں تو لوگوں کو مطلب ڈیل بھی اپنے مائنڈ کے مطابق کرتی ہوں کہ میں کم پیشنٹس دیکھتی ہوں کہ بھئی میرا سٹریس اور ڈپریشن لیول نہ بڑھے. بات سنیں, ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں نا پتھر کے دل کے نہیں ہوتے. آپ کا دل پتھر کا ہے. نہیں, کوئی ماہر پتھر ہے آپ کا نفسیات دل کیا نہیں ہو سکتا. کیا آپ کو کوئی تکلیف دے, کوئی چوٹ لگے, آپ کو نہیں ہوگی کیا؟ زیادہ ہوتی ہے, ہم زیادہ حساس ہوتے ہیں, زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اوے میرا بچہ, اوے تکلیف اس کی بیٹی کی دل میں پاگل. سنو, تمہارا میڈیا تمہارے ساتھ کھڑا, تم اکیلی نہیں ہو کے. تمہارا گھر خراب ہونا تو تمہارے گھر جو خراب کرے گا نا اس کو ایک بندے کو حساب دینا پڑے گا. گھبرانا نہیں ہے تم نے, دیں گے صاحب. تم نے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, میں کھڑی ہوں, یہ چینل کھڑا ہے, 24 کھڑا ہے, سب میری زندگی کوئی اتنی عام نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اپنا نام دے اور پھر جو ہے وہ بھاگ جائے. میں بھاگنے نہیں دوں گی. نہیں, کیوں؟ یہ باقی نا کوئی سٹیمپ لگا کے تمہاری ذات پہ ایسے چلا جائے, کوئی بھاگ کے دکھائے, بھائی جان آپ کو میں چھوڑوں گی نہیں اگر آپ نے کچھ کوئی تکلیف دی نا. یہ آپ نے ریل دیکھی تو آپ غور سے دیکھیے گا. میں پورے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں, نبیہ کے ساتھ کھڑی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کھڑے ہیں. جی بالکل جی, آپ ہاتھ رکھیں اس کے سر پہ, آپ کھڑے ہو, آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. چھوٹی بہن ہے جی, بالکل ان کے لیے کھڑے ہیں, اور ان جیسی تمام خواتین کے لیے کھڑے ہیں جن کے ساتھ کسی جگہ پر بھی ذہنی ٹارچر, جسمانی ٹارچر, سماجی ٹارچر یا معاشی ٹارچر ہو رہا ہے. ہم سارے ان اسٹوڈیو میں جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. جتنے پیرنٹس سن رہے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں ان کے. کہیں پر بھی ایسا ظلم ہو, کہیں پر ایسی زیادتی ہو, کہیں پر کسی کا گھر توڑا جائے, کسی کو ڈیگریڈ کیا جائے, کسی کی ایجوکیشن کو, کسی کی خوبصورتی کو, کسی کی مثبت پن کو منفی میں آپ کر دیں تو اس کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ جو بات کر رہی ہیں یہ صرف اپنی نہیں کر رہی, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ان تمام بچیوں کی آواز بن رہی ہیں جن کے ساتھ اپنے گھر میں ایسے بات ہو رہی ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہیں. کوئی اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے, کوئی اپنی عزت کی وجہ سے بیچاری سمجھتی ہیں کہ کہاں جائیں گی سوسائٹی میں. یہ ان کی آواز ہیں. اور دراصل آج کے دن کی مناسبت سے یہ آواز بڑی اہم اس لیے ہے کہ جس رسول خدا کی شہزادی کی ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے جو خواتین کا چارٹر ہے انہوں نے ہمیں دیا, حقوق انہوں نے ہمیں بتائے. ایک بیٹی کیا ہوتی ہے, ایک بیوی کیا ہوتی ہے, ایک عورت کیا ہوتی ہے, یہ انہوں نے ہمیں بتایا. آج اس دن کی مناسبت سے ہم لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں, اسلامی معاشرے میں کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ہم جناب سیدہ کو مانتے ہیں, تو پھر ہم ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ خدا را یہ بتائے نا مجھے, کیوں نہیں مانتے؟ فضا بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو لڑنے والی بندی نہیں ہوں, لڑائی میں کرتی نہیں, لڑنا مجھے آتا نہیں. میں تو خاموشی سے جو ہے وہ اپنا راستہ لیا, میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر آ گئی. نہیں یار, بہت غلط ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی, بس میرے لیے اور کچھ نہیں تھا. میں یہ ذہنی ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی. بہت غلط ہو گیا, آپ نہیں سمجھ رہے. عورت ابھی شادی ہوئی ہے, ہم سمجھ رہے تھے کہ اسمارٹ ہو گئی ہے اتنا. یار تم بھی اندر بیٹھی ہو, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بالکل بھی نہیں بالکل آپ کوئی شیئر اتنا کچھ, اتنا طوفان نا اپنے, نہ اس کے سر پہ ماں ہے, نہ اس کا اپنا کوئی ہے, برابر کا بیٹا ہے, چھوٹا ہے ابھی. چھوٹا نہیں بیٹے ماشاءاللہ بڑے. نہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں. یہ بات تو کہیں نہ کہ ساتھ نہیں ہے, سب ساتھ ہیں. نہیں میری بات سنیں, کوئی بھی نہ نبیہ کا مذاق اڑا سکتا ہے نہ اس کی اولاد کا. صاف سی بات ہے, یہ اپنے بیٹے کے لیے کھڑی ہے اور نبیہ کے ساتھ سارے کھڑے. وہ مسخرے ہوں گے, سارے کھڑے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے کی. اور میری بات سنیں, جتنے میڈیا والے مجھے دیکھ رہے ہیں, جتنے میڈیا والے, چینلز والے لوگ, شوبز کے لوگ, آؤٹ آف شوبز, انفلوئنسرز, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آج سے سپورٹ کریں, آج سے نبیہ کی آواز بنے, آج سے نبیہ کا گھر ٹوٹنے نہ دیں. میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں, ساری ایسی بہنیں اور ایسی بیٹیاں جو ہیں ان کی آواز بنے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں
وہ عورتیں تو اتنی کمزور ہوتی ہیں جو بول بھی نہیں پاتی, یہ تو اتنی پاورفل ہے, اتنی اسٹرانگ ہے. آج اس کے ساتھ مسئلے آ رہے, تو پھر جو عام گھر میں بیٹھی عورتیں ان کے ساتھ کتنے مسئلے آتے ہوں گے. اتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی, مولانا طارق جمیل صاحب نے شادی کروائی. میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی, وہ مجھے ٹائم نہیں دیتا کہ اس کے والدین برا منا جائیں گے, اس کے گھر والے جو ہے وہ باتیں کریں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے تو پھر مجھ سے شادی کیوں تھی جب مجھے وقت ہی نہیں دینا تھا. فیم لینی تھی, فیم مل گئی ہے. غلط, گھر نہیں ٹوٹنا جانتا نہیں تھا, ان کو اب جان گئے. بھائی جان کو سمجھنا ہی ہوگا, گھر والوں کو بھی سمجھنا ہوگا. شادی کو ایک مذاق نہیں ہوتی کہ کوئی بھی اٹھا کے شادی کرے اور شادی کر کے اپنا اسٹیمپ لگائے کہ میں شوہر ہوں, اور اس کے بعد بولتے میں نے طلاق دے دی تھی, یا اتنی اذیت دے کے بولے کھلا لے لو. کیوں بھائی جان میرے شو پہ آئیں گے, ادھر ہی بات ہوگی پورے میڈیا کے سامنے, بھائی جان کو لے کر آؤ, ہم بلائیں گے. کال کرو آج بھائی جان کو بلاؤ, ان کو بولو بات کریں آ کے یہاں پہ. ایسے نہیں کسی کا گھر خراب ہوگا, نہ ایسے کسی کا گھر تباہ ہونے دیں گے. ہم سارے کھڑے تمہارے ساتھ, تماشا نہیں ہے کوئی. آئیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ میں یہ مجھ پہ شک کرتی ہے, بتائیں گے آپ کو. جو بتائے بولے, ہم ساتھ کھڑے تمہارے. ارے ساری بیویاں شک کرتی ہے, تم کیا بات کری ہو اپنی؟ ان کی بیوی بھی کرتی ہوگی, محبت کی نشانی ہوتی ہے یہ, بتائے ہوتی ہے نا. جی جو پوزیسو ہوگا, جو اپنے آپ کو پیار کرے گا, کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا. ہاں وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی کس کا. یہ محبت کی نشانی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس پہ ڈائلاگ ہوتا ہے, مکالمہ ہوتا ہے, اس پہ ناراضی تو نہیں ہوتی, اس پہ لڑکی تو نہیں ہوتی ان باتوں پہ, جو گفتگو ہوتی ہے. یہ الزام نہیں ہوتا کہ مجھ پہ شک کرتی ہے تو گھر سے نکال دو. اس جیسی عورت, کامیاب عورت جو معاشرے میں لوگوں کی آواز بن کے کھڑی, اس کو گھر سے نکال دیا. یا اللہ, ابھی ہم ٹرانسمیشن ختم کریں گے یہاں پہ, مگر ہم نے بھائی جان کو بلایا ہے. اب بھائی جان کو بلانا چاہیے کہ نہیں بلانا چاہیے؟ بلانا چاہیے, بلکہ ہمیں بھی بلانا چاہیے. بات کریں گے ہم ان سے, ہم گھر جا کے بھی بات کریں گے, ادھر بھی آ کے بات کریں گے. بالکل ایسا ہوگا, بالکل ساری دنیا دیکھے گی. ہم کو چھپ کے نہیں بات کریں گے, اوپن بات کریں گے, کیمرے کے سامنے بات کریں گے. گھر نہیں خراب ہونے دیں گے. جی بالکل ایسے. مذاق نہیں ہے کوئی شادی کرے دھوم دھام پوری دنیا میں, ایک عورت کے اوپر اپنا اسٹیمپ لگایا اور پھر منہ اٹھا کے چلا جائے, اس کو گھر سے نکال دے. اسے ایک کیس سٹڈی بنائیں گے, اسے ایک ماڈل بنا کر پیش کریں گے کہ اگر گھر اس طرح خراب ہو تو ہم ٹھیک بھی کیا جا سکتے ہیں. گفتگو بھی ہو سکتی ہے, ڈائلاگ اور مکالمہ بھی ہو سکتا ہے, اور دوبارہ گھر جڑ بھی سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. آپ کیجیے گا پیار سے بات, میں نہیں کروں گی پیار سے بات. گھر سے کیوں نکالا؟ چلیں ایسا بھی چاہیے نا کہ ایک جو ہے وہ سختی کرے اور ایک جو ہے آرام سے بات کرے, تاکہ اچھے معاملات حل ہو سکیں. ہم جو بھی پالیسی بنائیں گے اس کے تحت اوپنلی بات کریں گے, تاکہ سارا میڈیا بھی سنے, لوگ بھی ہمیں سنیں. اور ہر گھر میں جہاں اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے بیوی کے ساتھ, ایک عورت کے ساتھ, ہم ان سب کی آواز بنے گی انشاءاللہ تعالی. پوری کوشش ہوگی کہ دوبارہ آئندہ کسی جگہ بھی ہو, آئندہ ہم ان لوگوں کو لیے آواز اٹھائیں گے جو بول نہیں سکتے فضا, جن کی آواز نہیں, جو میڈیا پہ نہیں آ سکتے, جن کے سامنے کیمرہ نہیں ہے, جن کے ساتھ میڈیا نہیں ہے, ہم ان کے لیے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور یہ ایک سمبولک کیس, جی یہ کیس ہے, یہ کیس سمبولک ہے. کھوکر کو میں بھائی تب بولوں گی جب وہ ادھر آ کر معافی مانگ کے بات کریں گے اور اپنی بیوی سے نبھا رکھیں گے. نہیں, وہ ہمارے بھائی تو تبھی ہے نا اگر ہماری بہن وہاں خوش ہے. اگر ہماری بہن پریشان ہے تو پھر ہم ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. میرے لیے ابھی آپ حارث کھوکر ہیں, میری بہن گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے, میری بہن کو گھر سے باہر نکالا آپ نے. حارث کھوکر ہے آپ میرے لیے, آگے بات کریں آپ مجھ سے میرے شو پہ. اللہ حافظ, میں نہیں بات کری.